من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 48 تا 54 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: اِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا، بے شک تحقیق وحی بھیجی گئی ہے ہماری طرف، ان العذاب، بے شک عذاب، علی من کذب، اس شخص پر ہوگا جس نے جھٹلایا، وتولی، اور روگردانی کی۔ قال، فرعون نے کہا، فما ربکما یا موسیٰ، تم دونوں کا رب کون ہے اے موسیٰ؟ قال ربنا الذی، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہمارا رب وہ ہے جس نے اعطی کل شیء خلقہ، ہر چیز کو اس کی خلقت عطا کی، ثم ہدی، پھر اس کی رہنمائی کی۔ قال، فرعون نے کہا، فما بال القرون الاولی، پہلی قوموں کا کیا حال ہے؟ فما بال القرون الاولی، پہلی قوموں کا کیا بنا؟ پہلی قوموں کے حالات زندگی جماعتوں کے کیا ہیں؟ قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، علمھا، اس کا علم، عند ربی، میرے رب کے پاس ہے، فی کتاب، لوح محفوظ میں، لا یضل ربی، میرا رب نہ تو گمراہ ہوتا ہے، ولا ینسیٰ، اور نہ ہی میرا رب بھولتا ہے۔ الذی جعل لکم الارض، اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو، مہدا، بچھونا، وسلک لکم فیہا، اور اس نے چلائے تمہارے لیے زمین میں سبلا، راستے، وانزل من السماء، اور اسی نے اتارا آسمان سے، ماء، پانی، فاخرجنا، پھر ہم نے نکالے، بھی، اس پانی کے ذریعے، ازواجا، قسم، جوڑے،
قسم قسم کے من نبات جو ہے نباتات، ازواجم من نبات اس میں پھر ہم نے نکالی اس پانی کے ذریعے سے قسم قسم کی سبزیاں، شتا مختلف، کلو کھاؤ تم، ورعو اور چراؤ، انعامکم اپنے جانوروں کو، ان فی ذالک بے شک اس میں، لآیات لأولی النہی البتہ عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ آپ حضرات نے گزشتہ سبق میں سنا کہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام مدین میں 8-10 سال گزارنے کے بعد وادی مقدس میں پہنچے، رب سے ہم کلامی کا شرف ہوا، ید بیضا اور عصا کے اژدہا بننے کے معجزات ملے، نبوت و رسالت سے نوازا گیا، اور فرعون کی طرف دعوت توحید کا حکم ملا، اور نرم انداز میں فرعون سے گفتگو کرنے کا حکم ملا، ہدایات ملی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے دربار میں پہنچے، اور فرعون کے دربار میں پہنچنے کے بعد اسے دعوت توحید دی، اور جب دعوت توحید دی، تعارف کرایا۔ پچھلے آیات کریمہ میں بھی آپ نے 3 چیزوں کے متعلق گفتگو کو سنا۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 آخرت۔ یہ 3 بنیادی عقیدے، توحید، رسالت، آخرت۔ توحید کا مطلب کیا؟ اللہ ہی کو اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے افعال میں وحدہ لا شریک سمجھنا، یعنی اللہ صحت بیماری کا مالک، اللہ بیروزگاری روزگار کا مالک، اللہ امیری فقیری کا مالک، اللہ ہی اولاد دینے کا مالک، اللہ ہی تخلیق کائنات کا مالک، اللہ ہی زندگی اور موت کا مالک۔ اس کی تمام چیزوں میں اللہ ہی کو جو ہے قادر مطلق سمجھنا، کہ ایک اللہ کی ذات ہے پوری کائنات کے نظام کو چلانے والی۔ رسالت کا مطلب کیا؟ تمام نبیوں اور پیغمبروں پر ایمان لانا۔ اور آخرت کا مطلب کیا؟ ایک دن ہم سب نے مرنا ہے، اور مرنے کے بعد جس طرح بہت ساری دنیا اب سے پہلے مر چکی ہے، اور روزانہ ہزاروں لوگ مر رہے ہیں، ایک دن آئے گا تمام انسان مریں گے، اور سب کے لیے اللہ کے ہاں دربار میں پیشی ہوگی، اور اللہ کے ہاں جواب ہوگا، دنیا میں تو کس طرح زندگی گزار کر آئے ہو، کیا آگے کے لیے بھیجا، کیا پیچھے کے لیے چھوڑا۔ اللہ پاک سوال کریں گے کل قیامت کے دن۔ اگر اچھی زندگی گزاری ہوگی نیکیوں کے ساتھ، رب کی چاہت کے مطابق، نبی کی اطاعت کے مطابق، تو جنت ہے، اور اگر بری زندگی گزاری ہوگی بے ایمانی کی حالت میں، تو جہنم ہے۔ لہذا زندگی جو ہے انتہائی قیمتی سرمایہ ہے، اسے آپ اپنی مرضی سے نہیں گزار سکتے۔ اگر مرضی چلاؤ گے تو تباہ ہو جاؤ گے، اگر رب کی مرضی میں آؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اپنی مرضی چلاؤ گے تو جہنم مقدر ہے، جہنم ٹھکانہ ہے، رب کی مرضی میں آؤ گے تو جنت ٹھکانہ ہے۔ تو یہ اللہ پاک نے دونوں فیصلہ سنا دیا۔ لہذا فرعون جو ہے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے ان تینوں عقائد پر جو ہے بڑی سخت محنت فرمائی، توحید پر بھی، رسالت پر بھی،
آخرت پر بھی۔ تو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے اور اسے دعوت توحید دینا شروع کی۔ دعوت دیتے جب اس مقام پر پہنچے کہ ہم اللہ کی طرف سے، تیرے رب کی طرف سے نشانیاں لے کر آئے ہیں، تو اس نے ان نشانیوں کو قبول کرنے کے بجائے یہ کہہ دیا کہ میں بھی تمہارے ان نشانی کی سام کے مقابلے میں سام لاؤں گا، مقابلہ کرواؤں گا۔ شہر بھر میں جو ہے اعلانات کر دیے گئے۔ یہ سارے تفصیل آگے آئے گی کہ کس طرح کے نجومیوں کے ساتھ مقابلہ ہوا۔ بہرحال آج کے سبق کے اندر اللہ پاک نے فرمایا کہ اِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام فرعون سے گفتگو کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ ہماری طرف وحی بھیجی گئی ہے کہ ان العذاب، بے شک عذاب ہوگا اس شخص پر، علی من کذب وتولی، جس نے جھٹلایا اور روح گردانی کی، اس پر اللہ کا عذاب ہوگا۔ جس نے توحید کا انکار کیا، جس نے رسالت کا انکار کیا، جس نے آخرت کا انکار کیا، تو ایسے شخص پر اللہ کی طرف سے عذاب ہوگا، پکڑ ہوگی، گرفت ہوگی، پھٹکار ہوگی۔ اور پھر فرعون کہنے لگا اچھا موسیٰ یہ تو بتا، قال، فرعون نے کہا فما ربکما یا موسیٰ، تم دونوں کا رب کون ہے اے موسیٰ؟ چونکہ فرعون خود خدائی کا دعویٰ کرنے والا تھا اور یہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تم سب کا رب ہوں، اور لوگ بہت سارے مانتے بھی نہیں تھے، لیکن بیچارے نہ مانے تو بچے کیسے؟ تو بہت بعض لوگ اس کے روح اور خوف سے اس کی خدائی کو تسلیم کیے ہوئے تھے، اور یہ خدائی کا دعویٰ کرنے والا خود تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس کی خدائی کا انکار کرنے والے تھے اور خالق کائنات کی خدائی کو قبول کرنے والے تھے۔ تو احکم الحاکمین ذات کے بارے میں فرعون کہہ رہا ہے کہ بتا موسیٰ تیرا رب کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنے رب کا تعارف کرایا، اللہ جل جلالہ کا تعارف کرایا، اللہ سبحانہ وتعالی کو جو ہے خدائی کو بیان فرمایا کہ قال ربنا الذی اعطى كل شیء خلقه، ہمارا رب وہ ہے جس نے عطا کی ہر چیز کو اس کی خلقت، یعنی ہر چیز کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اے فرعون تو ہے، تیرے درباری ہیں، تیرے وزیر ہیں، تیرے مشیر ہیں، ان سب کا خالق ایک اللہ ہے۔ میرا خالق اللہ، بنی اسرائیل کا خالق اللہ، زمین و آسمان کا خالق اللہ، مشرق مغرب شمال جنوب کا خالق اللہ، چاند سورج ستارے سیارے شجر حجر بحر سمندر خشکی، ہر چیز کا خالق و مالک اللہ ہے۔ اے فرعون میرا رب وہ ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا، ثم ہدا، پھر اس کی رہنمائی کی، رہنمائی ایسی کی کہ آپ دیکھتے ہیں ایک بچہ ماں کے پیٹ سے جنم لیتا ہے، اسے ماں کی چھاتی سے دودھ چوسنا، بھوک لگے، پیٹ میں آگ برسے، بھوک کی شدت تڑپائے، اور بچے کو اب کس نے بتایا؟ کوئی استاد تو نہیں ہے بتانے کے لیے کہ بیٹا اس کا منہ چہرہ پکڑ لیا ہو اور ماں کی چھاتی کے قریب کر دیا ہو کہ ماں کی چھاتی سے منہ لگائے گا تو تمہیں دودھ ملے گا، اور دودھ پیے گا تو تمہیں بھوک ملے گی۔ یہ بات کس نے سمجھائی؟ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ نے دو گھاٹیوں کی طرف رہنمائی فرمائی، ماں کی چھاتی کے دونوں حصوں کی طرف بچے کی رہنمائی کی کہ بیٹا ان کے، اے میرے بندے، اے بچے، ان ماں کی چھاتی کی طرف منہ کرے گا، منہ لگائے گا، تجھے اس میں سے دودھ ملے گا، اور وہ دودھ تیرے پیٹ میں اترے گا تو تیری بھوک مٹے گی۔ یا اللہ پاک نے اس کی رہنمائی فرمائی، ثم ہدا، رہنمائی کرنے والا ایسا ہے، انسانوں کی بھی رہنمائی کی، جانوروں کی بھی رہنمائی کی۔ آپ دیکھتے بہت سارے جانور ایسے ہیں کہ ہم بھی اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا بہت ساری فصلیں ایسی ہیں، اور خاص طور پر جنگلات کی گھاسیں ایسی ہوتی ہیں کہ جانور کو وہ نہیں لگاتے، لیکن اگر کوئی گھاس جو خشک ہو جاتی ہے تو جانور بڑے مزے کے ساتھ اسے کھاتے ہیں۔ تو وجہ کیا ہے؟ تو بعض گھاس ایسی ہوتی ہے یہ جو
قدرتی طور پر زمین پر اگا کرتی ہیں کہ اگر تر ہونے کی حالت میں ان کو کھایا جائے تو وہ اس کے اندر وہ جانوروں کے لیے زہر بن جاتی ہے، لیکن وہی گھاس اگر خشک ہو جائے تو جانور اسے کھاتے ہیں، انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اب اس کے اندر زہر نہیں ہے، نقصان دہ کوئی چیز نہیں ہے۔ تو یہ رہنمائی کس نے کی؟ اللہ نے کی۔ جانوروں میں سمجھدار قریب جانور بندر ہے۔ حضرت قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ ہندوستان میں ایک مرتبہ تشریف لے گئے، کسی کا ہم مہمان ٹھہرے، جس کے ہاں مہمان تھے ان کے گھر کے قریب بہت سارے بندر رہا کرتے تھے، بہت سارے بندر۔ اور جب چاہا بندروں نے ان کے گھر میں آنا اور گھر میں آ کر ان کے گھر کی ساری چیزوں کو خراب کر دینا اور چیزوں کو کھا جانا، روٹی وغیرہ، دودھ وغیرہ، جو بھی چیزیں رکھی ہوئی ہوتی وہ بندر اٹھا کر لے جاتے اور ان کو کھا لیتے۔ گھر کے افراد کو پریشان تھے کہ کس طرح ان جانوروں سے جان چھوٹے، تو کسی نے مشورہ دیا کہ روٹی آٹے کے اندر زہر ڈال دو اور زہر ڈال کر اس روٹی کو بنا لو، آٹے کو رکھ دو، بندر آئے گا کھائے گا، مر جائے گا، ایک اندر جان چھوٹ جائے گی۔ تو میں نے ایسا ہی کیا کہ اس آٹے کا اندر زہر ملا کر روٹی کو بنا لیا۔ اب بندر جب آئے اس نے معمول اس روٹی کو کھانے کے لیے تو سنگا اور سن کر واپس چلے گئے، روٹی کو کھایا نہیں۔ پھر جنگلات میں گئے تو وہاں سے کچھ چیزیں گھاس ایسی نہیں کہ جب وہ گھاس لے کر آئے اور روٹی کو اٹھایا اور ایک نوالا گھاس کا کھاتے اور ایک نوالا روٹی کا کھاتے، تو انہوں نے ایسی وہ گھاس پکڑی جس کا اندر قوت تھی، زہر تھا، زہر کی تاثیر تھی، تو اسے کھاتے تو اندر اگر زہر ہوتا تو اس کا اثر ختم ہو جاتا، زائد ہو جاتا۔ ابھی اس بندر کو رہنمائی کس نے کی کہ جو ہے جنگل کے فلاں گھاس کے اندر، فلاں قسم کی گھاس کے اندر یہ زہر کو ختم کر دیتا ہے، اس کا اثر اس کو کھانے سے، یہ کس نے رہنمائی کی؟ اللہ نے رہنمائی کی۔ تو اللہ پاک نے انسانوں کو پیدا کیا، جانوروں کو پیدا کیا اور پھر ان کی رہنمائی بھی فرمائی۔ آپ سورج کو دیکھ لیں، آپ چاند کو دیکھ لیں، آپ ستاروں سیاروں کو دیکھ لیں، زمین سے بڑے بڑے یہ سیارے ہیں۔ سورج زمین سے کئی لاکھ گنا بڑا ہے، چاند زمین سے کئی لاکھ گنا بڑا ہے، لیکن آپ دیکھیں گے روزانہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ سورج جو ہے مشرق سے طلوع ہو رہا ہے اور مغرب میں غروب ہو رہا ہے، سردیوں میں طلوع ہونے کی جگہ اور، گرمیوں میں طلوع ہونے کی جگہ اور، سردیوں میں غروب ہونے کی جگہ اور، گرمیوں میں غروب ہونے کی جگہ اور، یعنی فاصلے میں فاصلہ نظر آئے گا سورج کا گرمی اور سردی کے اعتبار سے۔ سردیوں میں ایک جگہ سے طلوع ہو رہا ہے اور گرمیوں میں دوسری جگہ سے طلوع ہو رہا ہے، یعنی کچھ فاصلے سے فرق کے ساتھ طلوع ہو رہا ہے۔ تو یہ دونوں مشرقیں، یہ دونوں مغربیں، رب المشرقین اور رب المغربین۔ رب نے اس کا ذکر فرمایا کہ اللہ دونوں مشرقوں کا رب ہے، دونوں مغربوں کا رب ہے۔ اب سورج کو روزانہ طلوع کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ ہے۔ روزانہ غروب کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ ہے۔ اپنے محور پر گردش اس کو جو کرا رہا ہے، اس کو اپنے مدار پر چلا رہا ہے، کون ذات ہے؟ اللہ ہے۔ تو یہ ساری مخلوقات کی رہنمائی کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی خلقت عطا کی، پھر اس کی رہنمائی کی۔ قال فما بال القرون الاولى، فرعون نے کہا اچھا یہ تو بتاؤ پہلی جماعتوں کے حالات کیا ہے؟ قرون قرن کے جمع ہے، قرن صدی کو بھی کہتے ہیں، قرن جماعت کو بھی کہتے ہیں۔ آپ خطبہ جمعہ کا اندر پڑھتے ہیں خیر القرون قرن ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ بہترین زمانہ نبی کا زمانہ ہے، نبی کے زمانے کے بعد صحابہ کا زمانہ ہے، صحابہ کے زمانے کے بعد بہترین زمانوں میں زمانہ تابعین کا ہے، تابعین کے زمانے کے بعد بہترین زمانوں میں زمانہ تابعین کا ہے۔ تو یہ خیر القرون کے زمانے گزرے، اور قرن زمانے کو صدی کو بھی کہتے ہیں اور قرن جماعت کو بھی کہتے ہیں۔ تو کہنے لگا فرعون بتاؤ ہم سے پہلے جو جماعتیں گزری ہیں ان جماعتوں کے حالات کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا علمها عند ربی فی کتاب، اس کا علم میرے رب کے پاس لوح محفوظ میں، لوح محفوظ میں جب سے زمین آسمان بنے، انسان بنے، انسان کی ابتدا سے لے کر مخلوقات کی ابتدا سے لے کر مخلوقات کا انتہا تک جو کچھ ہونا ہے
جس نے جو کچھ کرنا ہے سب کچھ اللہ پاک نے لوح محفوظ میں محفوظ فرما دیا، لوح محفوظ میں محفوظ فرما دیا۔ لوح محفوظ سے پہلے اس انسانوں کے پیدا کیے جانے سے، اس کائنات کو پیدا کیے جانے سے پہلے کیا تھا؟ ازل میں اللہ پاک نے لوح محفوظ میں نہیں لکھا، اور اس دنیا کے تباہ ہو جانے کے بعد کیا ہوگا یا اللہ پاک نے لوح محفوظ میں نہیں لکھا۔ قرآن میں میرے رب نے سب کچھ بتلا دیا، لیکن ہوگا کیا؟ یہ میرے رب کا علم ازلی ہے، ابدی ہے۔ اللہ رب العزت کے سوا کسی کے پاس بھی علم ازلی اور ابدی نہیں ہے۔ اگر علم کسی کے پاس ہے تو ازلی اور ابدی اللہ کے پاس ہے۔ تو لوح محفوظ سے اس کائنات میں کیا کچھ ہوتا تھا، کیا کچھ تھا اور کیا کچھ ہوتا رہا، اور اس کائنات کو ختم ہونے کے بعد تفصیلی تعارف سب کچھ میرے رب کے علم میں ہے۔ تو اللہ پاک نے جتنا فروج کا رکھا مخلوقات کے لیے وہی لوح محفوظ میں محفوظ رکھا، اس کے علاوہ علم چیزوں کا میرے رب کے پاس ہے، ازل کا بھی ابد کا بھی، اور ازل اور ابد کا علم میرے رب کے پاس ذاتی ہے، ازلی بھی اور ابدی بھی